الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہاں جلسے میں جتنے لوگ جاگنے والے ہیں وہ جاگنے والے حضرات ہاتھ اٹھا دیں. جو جاگ رہے ہیں ان جاگنے والوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا دیں. سبحان اللہ. اب ہاتھ نیچے کر لیجئے. جو زندہ ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں. سبحان اللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کب تک آپ جاگتے رہیں گے؟ فجر کی نماز کے بعد تک جاگتے رہیں گے؟ ارے اس وقت تک نہ جاگیں، کم سے کم اتنی دیر تو آپ جاگ ہی لیجئے کہ جتنی دیر تک یہ جلسہ چلتا رہے. تو جتنی دیر تک یہ جلسہ چلتا رہے گا اتنی دیر تک جاگنے والے ہاتھ اٹھا دیں. سبحان اللہ. اب بیچ جلسے سے بھاگنے والے ہاتھ اٹھا دیں. سبحان اللہ. اب یہ بتائیے بالکل پکا وعدہ کرنا، اب کوئی جلسے سے اٹھے گا تو نہیں؟ کوئی ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے؟ گھر والوں سے کہہ کے آئے کہ آج جلسہ کو آخری کر کے آؤں گا، پہلے سے گھر کی چابی لے کے تو واپس گھر جلسے میں نہیں آئے؟ نہیں جاؤ گے نا؟ تو جو لوگ ادھر ادھر بالکل پارٹی بنائے، کل الیکشن کا وقت ہے نا، تو ابھی سے یہ ماحول دکھائی دے رہا ہے کہ 4 لوگ ادھر میٹنگ کر رہے ہیں، 2 ادھر بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا معلوم رہا کہ ووٹ ابھی لے لیں گے. جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور جو ادھر دائیں طرف ہیں بالکل کنارے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ قلب جلسہ میں تشریف لے آئیں. اب آپ بالکل باتیں نہیں کریں گے، بولیں گے تو سبحان اللہ بولیں گے، الحمدللہ بولیں گے، اللہ اکبر بولیں گے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا بلند کریں گے. وہ لوگ کریں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو. سبحان اللہ. اس لیے کہ ابھی ایک اور مائناس خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے، علمی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے. کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ ہاں. تو آئیے ماحول بنائیے. ہم لوگ کم سے نہیں ڈرتے ہیں، تعداد اگرچہ ہماری کم ہو تو ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو وہ انسان چاہیے کہ جو نبی و آل نبی کی بات کو محبت سے سن لے. یہ
جلسہ ہے جلسہ نوری، اس کا تعلق بریلی شریف کے اس عظیم بزرگ سے ہے کہ جن کی بارگاہ میں ہم بڑی عقیدت و محبت سے تو پہنچتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی بارگاہ میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو آئیے کچھ سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں۔ میں اپنی عادت کے مطابق مجدد میعت حاضرہ معید ملت طاہرہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے صرف 2 شعر سماعت کریں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور شہ سوار میدان علم و فضل، بحر ذخار معقولات و منقولات، شہنشاہ سلطنت قرآن و حدیث، امیر کشور فقہ و روایت، محبوب الاولیاء، فانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق کامل رسول اللہ، قطب زمین و زمن، تاجدار اہل سنن، حضور مفتی اعظم عالم اسلام۔ کون مفتی اعظم؟ جو اہل سنت کا تاجدار تھا، جو سنیوں کا علم بردار تھا، جو اپنوں کے لیے سراپا فیض تھا تو باطلوں بدعقیدوں کے لیے سراپا غیظ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ مفتی اعظم جو صداقت میں صدیق اکبر کا پرتو، عدالت میں فاروق اعظم کا جانشی، سخاوت میں عثمان غنی کا آئینہ دار، احقاق حق ابطال باطل میں حیدر کرار کی سچی تصویر تھا۔ وہ مفتی اعظم جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت کے لیے تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، دل رونے لگتا ہے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینے کی گلیاں بہارا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، جلسہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بادہ توحید کا متوالا جب گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچتا ہے، در رسول پہ حاضری دیتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نوری اور سنہری جالی کو جب دیکھتے ہیں ماتھے کی نگاہوں سے، تو سرکار مفتی اعظم ہند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری دینے کے بعد اپنی عقیدت کا اظہار بڑے اچھے اور اتھوتے انداز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا، اور چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ، سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک بریلی کی پاکیزہ سرزمین سے توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ عشق نے انگڑائی لی، عقیدت نے اپنے پر کھولے، تو پھر مارہرہ متحرہ کے شہزادگان خاموش نہ رہے، پھر وہ بولے کہ سلام لب پر، خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں،
سلام لب پر، خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں، در نبی پر جو جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں کہ چراغ تیرا ہے، نور تیرا، بدن بھی تیرا، لہو بھی تیرا، چراغ تیرا ہے، نور تیرا، بدن بھی تیرا، لہو بھی تیرا، یہ سب تمہاری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں، یہ سب تمہاری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے پیارے آقا و مولا احمد مختار مدینے کے تاجدار روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت گوہربار و پر انوار و باوقار میں ہدیہ درود و سلام بآباد بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کھدرے پیسے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بھیا، ان کو ماں باپ کی جیب میں ڈالو۔ یہ تو اپنے ابا کا نام بتانے کے لیے آئے کہ باپ تو گھر پہ سوتا رہا، بیٹا جلسے میں حاضر تھا، ان کی حاضری کرانے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری جماعت میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جلسے میں آتے ہیں تو صرف مزہ لینے کے لیے کہ دیکھیں شاعر صاحب کا کرتا کیسا ہے، چشمہ ہے یا نہیں ہے، آواز کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے نہیں۔ ایک شعر اگر پوچھ لیا جائے کہ شاعر صاحب نے جو شعر پڑھا ہے اس کا ایک مصرع ہی ہمیں سمجھا دو، ہے نا، تو بغلے جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ایک ہماری قوم میں ایسی جماعت ہے کہ جو جلسوں میں جانے کے بہت شوقین ہوتے، جلسوں میں جانا ان کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ جہاں بھی سنتے ہیں کہ آج کہیں جلسے کا پروگرام ہو رہا ہے تو اپنا سارا کام چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی چین اپنی نیند کو چھوڑ کر وہ انسان جلسے گاہ میں تشریف لے جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ صلاۃ و سلام نہ ہو جائے، اس لیے کہ جلسے کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے، تو کچھ لوگ تو مزہ لینے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کی جزا لینے کے لیے آتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مزہ لینے آئے تھے وہ ایک ایک کر کے جلسے گاہ سے چلے گئے، مگر آپ کی قسمت پہ نازاں، آپ کی ہمت کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے ایثار کو سلام، آپ کی عقیدت کو سلام، آپ کی محبت کو سلام کہ آپ ابھی تک اس جلسے نور میں تشریف فرما ہے، ابھی تک آپ علماء کرام کی گفتگو کو سننے کے شوقین ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ مولانا رضوان صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، شروع سے لے کر اب تک بڑی جد و جہد کی، انہوں نے بہت محنت کی، مقتدیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر آج کل کے مقتدی بھی اتنے چالاک، کہتے ہیں کہ بس نماز میں مانوں گا اور نماز کی بات کسی کی نہیں مانوں۔
سمجھ گئے؟ تو آج تو ان کے مقتدی بھی پلہ جھاڑ کر کے نکل لی۔ میرے پیارے، میں نے سنا یہ ہے، صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ آپ کریں گے، کہ یہاں کے لوگ ہر شاعر کی آواز اور انداز کو تولتے ہیں۔ بولو بات سچ ہے نا؟ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں نے سنا یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر گانے کی طرح آواز نکال کر نعت سناتا ہے تو بچے آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھ 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 فلاں کی طرح نکال رہا ہے، یہ فلاں کی طرح نکال رہا ہے، یہ فلاں کا طرز ہے، یہ فلاں کا انداز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے کانا پھوسی کرنے سے پہلے تم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو شاعر، جو نعت خواں، جو گویّا گانے کی طرز پہ پڑھے، تمہیں حق ہے، تمہیں اختیار ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بٹھا دو۔ سن لیا؟ جیسے گانا گانا حرام، اسی طریقے سے اس کی طرز پر نعت پڑھنا بھی گناہ ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ ممبر جسے ممبر رسول کہا جاتا ہے، اس پر یہ جائز کاموں کے لیے ہے، ناجائز کاموں کے لیے نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی کوئی آئے، پھٹ سے نکالا موبائل، فوٹو لینا شروع کر دیا۔ ارے یہ جلسے کا سجانا اور جلسے میں آنا یہی تمہارے لیے باعث رحمت ہے، یہی باعث برکت ہے۔ موبائل میں فوٹو لے کے تم قبر میں جاؤ گے تو فوٹو نہیں بن پائے گا تمہیں۔ کچھ تو سلیقہ سیکھو، کچھ تو سمجھو۔ عادت تمہاری اچھی ہے، تمہاری عادت کو سلام کرتا ہوں، تمہاری محبت اچھی ہے، تمہاری محبت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ 2 روزہ جلسہ نوری پورے ضلع بریلی میں نہیں ہوتا ہے، پورے ضلع بریلی میں 2 دن تک جلسہ نوری، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اتر پردیش کی سرزمین پر جگہ جگہ چلے جاؤ، ہر ضلع میں چلے جاؤ، ہر قصبے میں چلے جاؤ، کہیں 2 روز تک جلسہ نوری نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ تو اے فریدہ پور والو، تم واقعی خوش نصیب ہو جب اچھے کام کرنے کے لیے تم نے یہ ارادہ کیا ہے، نیک کام کرنے کے لیے تم نے جو ارادہ کیا ہے تو اس میں ہر وقت نیکی ہی شامل رہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں بہت دیر تک نہیں بولتا، کیونکہ یہ سونے کا وقت ہے۔ جب جاگنے کا وقت تھا تو سارے شورائے کرام مل کر سارا وقت ہضم کر گئے۔ اب جب سونے کا وقت آیا تو ہمیں اور آپ کو بلایا۔ کوئی بات نہیں، ہم کوئی
کسی سے دبلے تھوڑے ہی ہیں، کسی کے پاس سریلی آواز ہے، مد بھری آواز ہے، کوئل جیسی آواز ہے، اپنے تو پھٹے باس ہی صحیح۔ حضرت تشریف فرما ہے، جن کے رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون دوڑ رہا ہے۔ انصاف تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صدی میں کسی ذات کو کسی جگہ کسی ذات کو پیدا نہیں فرمایا کوئی اسلام و سنیت کی حفاظت کر سکے۔ رب تبارک و تعالی نے بریلی شریف کی مقدس سرزمین پر اعلیٰ حضرت کو پیدا کر کے ہم پر، آپ پر، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم کا سایہ بے شک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، زندہ آباد، یا رسول اللہ۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی تقریر کہاں سے شروع کروں۔ ذہن بہت قاعدے سے سجا کر لے کر آیا، مگر اتنی دیر بیٹھا کہ جتنی دیر میں 3 تقریریں اور ہو جاتی۔ یہ مولانا رضوان صاحب بہت چالاک آدمی ہے، پہلے سے محرم کے تعزیہ بنا کر بٹھا دیا ممبر پر، بولے لوگو دیکھو کھپچی کیسی ہے، پنی کتنی خوبصورت ہے، مینار کیسا لگ رہا ہے، گنبد کتنا حسین ہے، رنگ کتنا چوکھا ہے، چہرہ کتنا انوکھا ہے، یہ سب بتاتے رہے اور آپ کو دھوکہ دیتے رہے، اور آپ بیٹھے بیٹھے سنتے رہے۔ میں بھی بیچارہ مرا ٹوٹا یوں ہی بیٹھا رہا، ٹکر ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، کبھی ان کا چہرہ دیکھیں، کبھی شاعر صاحب کا دیکھیں، کبھی آپ کی زیارت ہو جائے۔ میں کرتا بھی کیا کرتا۔ بہرحال میرے پیارے، ہماری آپ کی جو ملاقات ہے وہ آخری وقت کی ہے۔ آخری وقت سے یہ مت سمجھ لینا کہ حضرت منکر نکیر آنے والے روح قبض ہوگی، قبر میں جائیں گے، سوالات جوابات ہوں گے۔ بہرحال آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اور آل نبی و آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دین کا کام کیا ہے اسے دنیا بھلا نہیں سکتی۔ نئی نئی تحقیقیں آ رہی ہیں۔ پہلی کی تحقیق یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ 52 یا 54 زبانیں جانتے تھے، مگر نئی تحقیق سے یہ پتا چلا، معلوم یہ ہوا کہ تحقیق کرنے والوں نے جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ صرف 54 علوم و فنون نہیں جانتے تھے بلکہ 302 علوم و فنون جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نئی تحقیق، قدیم تحقیق کے مطابق لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی ہیں، لیکن تحقیق کرنے والے جدید
حضرت کے 3200 کتابیں لکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کسی کی تحقیق اپنی اپنی. بہرحال اعلیٰ حضرت نے جو دین کا کام کیا ہے، مذہب اسلام کا کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو دین مصطفیٰ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فروغ دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی ہے، اعلیٰ حضرت کتنے علوم جانتے تھے، اعلیٰ حضرت کا فضل کیا تھا، اعلیٰ حضرت کا کمال کیا تھا، اعلیٰ حضرت کے تبحر علمی پر لوگوں نے کیا کیا اپنے بیانات دیے ہیں، لوگوں نے کیسے کیسے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جملے نکالے ہیں، جملے کہے ہیں. اے میرے پیاروں سنو، اعلیٰ حضرت نے تو کام کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے کام کو سرکار مفتی اعظم نے عام کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان خدمات جلیلہ کو سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے اپنی 92 سالہ عمر ظاہری میں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے علم کو، اعلیٰ حضرت کے کلام کو، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو سرکار مفتی اعظم نے پھیلایا. آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے پھیلایا، اس کی وجہ سے پھیلا، اس کی وجہ سے پھیلا. گدھے کسی کی وجہ سے نہیں، اعلیٰ حضرت کو پھیلایا ہے، اعلیٰ حضرت کو بتایا ہے. قوم کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت کو اگر کسی نے بٹھایا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، سرکار مفتی اعظم کی ذات. بے شک سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کا سفر کیا. میرے مفتی اعظم نے کبھی افریقہ میں ہے، کبھی ماریشس میں ہے، کبھی ایران میں ہے، کبھی توران میں ہے، کبھی پاکستان میں ہے، کبھی ہندوستان میں. اللہ اللہ. میرے مفتی اعظم جہاں بھی گئے وہاں کے لوگوں کو اپنے دامن کرم میں سمیٹا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار مفتی اعظم نے مذہب اسلام کو، چمن اسلام کو، سرکار مفتی اعظم نے اس کی ایسی آبیاری کی ہے کہ قسم اللہ کی کہ رہتی دنیا تک سرکار مفتی اعظم کی خدمتیں یہ دنیا والے فراموش نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی تو بہت بڑی بات ہے. اس دیار بریلی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے لالو گوہر کو پیدا کیا ہے کہ جس طرف بھی نگاہ جاتی ہے وہ اپنے آپ میں آفتاب و ماہتاب نظر آتا ہے. بے شک سبحان اللہ. بریلی شریف مرکز اہل سنت تھا، مرکز اہل سنت ہے، اور جب تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرنور بریلی شریف میں رہے گا تب تک بریلی ہی مرکز ہوگا. بے شک سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ اور بریلی شریف کی مرکزیت کسی در و دیوار کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی گنبد و مینار کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر بریلی شریف مرکز ہے اعلیٰ حضرت کی ذات کی بنیاد پر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اس وقت اس مرکز کے روح رواں، اس مرکز اہل سنت کی جان، مرکز اہل سنت کی شان، مرکز اہل سنت کی پہچان تاج الشریعہ. سبحان اللہ. آج مرکز کو بچانے والے، مرکز کو مرکز بتانے والے،
معاندین کے دلوں میں مرکز کی ہیبت بٹھانے والے کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے آقا سرکار تاج الشریعہ ہے کہ جنہوں نے اپنے علم و فضل سے اپنے کمال سے آج مرکز کی لاج کو بچا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات یہ وہ تاج الشریعہ ہیں جن کے بارے میں سرکار مجاہد ملت رئیس اڑیسہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری یہاں دعوت پر حضرت مولانا اختر رضا خاں ازہری تشریف لائے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور ہمیں حلقہ ارادت میں شامل کر لیجئے، مجھے داخل سلسلہ کر لیجئے، مجھے مرید کر لیجئے، مجھے بیعت کر لیجئے۔ تو سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ اس وقت علامہ اختر رضا خاں کمرے میں آرام کر رہے تھے، میں نے یہ جواب دیا کہ ازہری میاں کے ہوتے ہوئے میں کسی کو مرید نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ حضور آپ کر لیجئے، کہا کہ نہیں سرکار مفتی اعظم کے جانشین یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کسی کو مرید نہیں کر سکتا۔ یہ کمال، یہ سب فیضان مفتی اعظم ہے۔ مفتی اعظم کے جلوے بھی لوگوں نے دیکھے ہیں، ان کے جلال کو بھی دیکھا ہے اور ان کے جمال کو بھی دیکھا ہے، اور یہ دونوں جلال و جمال کی صورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو کر آج اگر ہم نگاہ محبت سے دیکھیں، عقیدت سے دیکھیں، چاہ سے دیکھیں، الفت سے دیکھیں تو سب کے سب یہ جلال بھی جلال مفتی اعظم بھی، کمال مفتی اعظم بھی، اور سرکار مفتی اعظم کا پیار بھی اگر تمہیں ملے گا تو تاج الشریعہ کے اندر ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد۔ سرکار مفتی اعظم کی زندہ کرامت ہے تاج الشریعہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کا جب یہ عالم ہے کہ آج دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، میں اجمیر شریف گیا کیا تھا، میں ہر سال عرص رجب میں جاتا ہوں، جو کہ ہم لوگوں کے خاندانی کچھ وہاں روابط اور ضوابط ہیں۔ بہرحال جب ہم واپس بریلی شریف آ رہے تھے تو بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نکاسی کا دروازہ ہے وہ ہے ایک چائے کی دکان ہے دائیں طرف، وہاں میں کھڑا ہوا تھا، ٹرین آنے میں تاخیر تھی تو میں سوچا کہ یہیں کھڑا رہوں۔ تاج الشریعہ وہاں سے دہلی کے لیے بعد عرس واپس ہو گئے تھے۔ بہرحال میں وہاں کھڑا تھا، کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ کہاں سے آئے، میں نے کہا کہ میں بریلی شریف سے آیا، وہیں جانا ہے۔ اتنے میں وہ چائے والا بولا کہ بریلی کے ایک بہت بڑے بابا آئے تھے جن کا چہرہ، جن کی شکل، جن کی صورت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا نقل کفر نباشت، وہ غیر مسلم بتا رہا تھا کہ انہیں دیکھ کر ہمیں ایسا لگا کہ بھگوان اتر آئے۔ اور اس نے بتایا کہ جب حضرت اسٹیشن پر تھے تو اسٹیشن ماسٹر اور جتنے بھی ملازمین تھے سب اپنے اپنے آفیسوں سے نکل کر صرف زیارت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ انگریزوں کا جتھا بھی تھا جو جے پور جا رہا تھا، وہ جتھے بھی رک کر پیچھے مڑ کے تاج الشریعہ کو دیکھ رہے تھے کہ بھائی
ہم تو سفیدی میں سب سے اعلیٰ، ہماری سفیدی کے سامنے لوگ ہماری گیت گاتے ہیں، لیکن یہ کون سی ایسی ذات ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے کہ ہماری سفیدی ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات، جب تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے، جانشین مفتی اعظم کا جب یہ عالم ہے، تو میرے مفتی اعظم کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت پرانی نہیں، نئی سناتا ہوں۔ پہلے میں سائیکل چلاتا تھا، اپنی اوقات بتانے میں کوئی پریشانی نہیں، سائیکل پہ سوار ہو کے سوداگران آتا، اور ایک یہ بھی بتا دوں کہ ہر سال میرے پاس نئی سائیکل ہوتی، ہر سال بدل لیتا۔ ہوا یہ کہ سائیکل میں نے مزار مبارک کے سامنے کھڑی کر دی، فاتحہ پڑھنے گیا، مدرسے میں گیا، مفتی محمد ہاشم یوسفی صاحب اس وقت اسی منظر اسلام میں تھے۔ میں گیا دارالفتہ میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا، جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سائیکل غائب۔ لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی روز میں یہی کھڑی کرتا ہوں، آج میری سائیکل کہاں چلی گئی؟ ارے بولے ادھر ادھر ہوگی۔ میں نے کہا بھائی پوری گلی چھان ماری، حضرت کے مکان تک دیکھایا، مگر سب کچھ دکھا، سائیکل نہیں دکھی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سائیکل میری درگاہ اعلی حضرت، مواجہ اعلی حضرت سے سائیکل گم ہو جائے اور ملے نہ۔ میں گیا اعلی حضرت کی بارگاہ میں، ایک ہاتھ سے سرکار مفتی اعظم کے اس مزار مبارک کی چادر کے کونے کو پکڑا، اور دوسرے ہاتھ سے مجدد اسلام سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے چادر کے کونے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں نے عریضہ پیش کیا، اے اعلی حضرت، اے شہزادہ اعلی حضرت، اگر میری سائیکل صبح کو نہیں ملی، ناز کے جملے تھے، عقیدت کے جملے تھے، مجھے معلوم تھا کہ اگر سائیکل ملے گی تو آج اسی دربار سے ملے گی۔ میں نے کہا کہ مفتی اعظم، اگر میری سائیکل مجھے نہیں ملی تو کل سے میں درگاہ پہ حاضری نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، ابھی میں دوسرے دن چلا ہی تھا رکشے سے، خبر دینے والے نے خبر دی کہ آپ کی سائیکل کو درگاہ شریف پہ مزار مبارک کے بالکل سامنے فجر کی نماز سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ناز اس لیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کسی سید کی کوئی دعا نامقبول ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ اے میرے پیارو، سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار اعلی حضرت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے راستے پر چلتے رہو۔ یہ تقریر کا وقت نہیں رہا، بلکہ اب آپ کو جگانے کا نسخہ بتایا جائے کہ آپ اس نسخے کے ذریعے سے جاگتے رہیں۔ دیکھیے، آپ کا ویسے مزاج مشاعرے کا ہے اور ہم لوگ مشاعرے والے ہیں نہیں، ہے نا؟ ہم تو میاں حضرت کو بٹھاؤ گے ممبر پر، کرسی پر بٹھاؤ گے تو یہ تمہیں آیات قرآنی سنائیں گے،
حدیث مصطفیٰ سنائیں گے، تمہیں فقہی مسائل بتائیں گے۔ علماء تو اس لیے ہوتے ہے نا، ہم نہ گویہ ہیں نہ گا کے سنویا، سمجھے، نہ گا کے سناتے ہیں نہ میاں گاتے ہیں، اپنے تو پھٹے باز ہیں، جیسے چاہو سن لو۔ مگر آج میں تمہیں سناؤں گا بہت آہستہ آواز میں بہت زور سے چیختا ہوں، بہت زور کی تقریر کرتا ہوں، اور کھڑا کر کے کھڑے ہو کے اگر تقریر کر لی تو سمجھ لو کہ بس ایسا معلوم ہو جیسے 22 سال کا نوجوان، میری 45 سال کی عمر، 22 سال کا نوجوان تقریر کر رہا، سمجھ گئے۔ اور اگر بٹھا کے تقریر کروائی تو سمجھ لو کہ رات بھر بولتا رہوں گا، تھکوں گا نہیں، رات بھر بولتا رہوں گا اور اسی اسپیڈ سے اسی انداز سے بولتا رہوں گا۔ مگر تم لوگوں نے نقصان کر لیا، یہ مشاعرہ کرا کے، یہ شورا حضرات برا نہ مانا، اس لیے کہ ان کا وقت خود ہی 11 بجے سے پہلے ہے، ان کا جو وقت ہے شورا کا یہ 11 بجے سے پہلے کے ہے، ہم لوگ 11 بجے کے بعد والے ہیں۔ تقریریں جو شروع ہوتی ہیں وہ 11 بجے کے بعد سے تقریریں جوش میں آتی ہیں، اور اس سے پہلے شورا پڑھا کے بے ہوش ہو جاتی، سمجھ لیا۔ تو میاں یہ مشاعرے والا مزاج ہٹاؤ، سمجھ گئے۔ یہ جلسے صرف مزے بازی کے لیے نہیں ہے، تفریح کے لیے نہیں ہے، گلے بازیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جلسے جو سجائے جاتے ہیں قرآن و حدیث کے احکامات سننے اور سنانے کے لیے سجائے جاتے ہیں، سمجھ گئے۔ ہاں طریقہ الگ الگ ہے، کوئی نظم کے طور پہ سنا رہا ہے تو کوئی نثر کے طور پہ سنا رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بات حیات ظاہری میں بھی شورائے کرام کلام سناتے تھے، مقررین تقریر کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت میں جب سرکار مفتی اعظم جلوہ بار ہوتے تھے تو قسم اللہ کی اچھا بولنے والا پسینہ چھوڑ جایا کرتا۔ مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی علیہ الرحمہ وہ بیان فرماتے کہ میں اپنے وقت کا اتنا بڑا مناظر، اپنے وقت کا اتنا بڑا مقرر اور شاندار مدرس، مگر جب سرکار مفتی اعظم کسی ممبر پر جلوہ بار ہوتے تھے تو میں بول نہیں پاتا تھا ان کے سامنے، سمجھ گئے۔ سرکار مفتی اعظم کی ذات یہ تھی کہ مصنف قانون شریعت حضرت علامہ شمس الدین جون پوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب میں بریلی شریف آتا اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جیسے ہی گلی میں پہنچتا میں اپنی آستینیں سیدھی کر لیتا، گلے کے بٹن دیکھ لیتا، پائچوں کو دیکھ لیتا، اور بڑے مؤدبانہ انداز میں جا کر میں خلوت اسے کہتے ہیں جہاں شیخ بیٹھتا، سمجھ گئے، وہاں جا کر میں ایک طرف کنارے بیٹھ جاتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے علم کے ڈنکے بجتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں، اچھے عالم دین آپ کی بارگاہ میں آ کر اکتساب فیض کرتے ہیں، لیکن جب آپ بریلی شریف جاتے ہیں تو آپ بارگاہ مفتی اعظم میں پہنچنے کے بعد آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں، کوئی مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے، کوئی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سرکار شمس العلماء علیہ شمس الدین جون پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نادان، وہاں بولنے کی نہیں بلکہ ان کی زبان پاک سے نکلنے والے کلمات طیبات سننے کا وقت ہوتا۔ ہم وہاں سنانے نہیں رہ جاتے بلکہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و
رضوان جو درس دیتے تھے ہم اس درس کو سننے کے لیے جاتے ہیں، ہم وہی سے تو فیض لیتے ہیں اور لینے کے بعد زمانے میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے پیارو، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو ہلکے میں نہ لینا۔ بنگال کا ایک واقعہ ہے، غالباً اسے علامہ ارشد القادری صاحب یا مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک بار بنگال دیناج پور گئے اور وہاں جانے کے بعد جن کے گھر میں سرکار مفتی اعظم نے قیام فرمایا اور قیام فرمانے کے بعد لوگ آتے رہے، ملتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، اپنی اپنی حاجتیں بیان کرتے رہے۔ صاحب خانہ اس اشتیاق میں تھا، صاحب خانہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کرامت تو آج دیکھنے کو ملے گی، اس لیے کہ بریلی کے اتنے بڑے بزرگ ہمارے یہاں آئے۔ سمجھ گئے؟ اس نے یہ دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے نماز عشاء پڑھی اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے معاملات میں لگ گئے، لوگوں سے ملنے جلنے لگے اور نماز تہجد ادا نہیں کی۔ اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور پڑھنے کے بعد صاحب خانہ سے اجازت لے کر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان چل دیے۔ جب چلے تو صاحب خانہ کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ میاں سنتے یہی تھے کہ بریلی کے بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، اللہ کے ولی آ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ اے میرے پیارو، اتنا کا کہنا تھا، اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ آنن فانن، اس کے گھر میں ایسی آگ لگی کہ پورا گھر جل کر خاک۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھ، تو نے ایک اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی تو رب تبارک و تعالی نے تجھے یہ سزا دی۔ پھر جب دوسرے سفر میں سرکار مفتی اعظم ہند نے جب دوسرا سفر کیا، بنگال پہنچے، اس شخص کو معلوم ہوا کہ سرکار مفتی اعظم تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وقت ہے، جا قدموں کو پکڑ لے، معافی مانگ لے، گستاخی سے باز آ جا۔ سرکار مفتی اعظم نے اگر تجھے معاف کر دیا تو یاد رکھ کہ تو اسی طرح سے جیسے پہلے دنیاوی مال میں کھیلا کرتا تھا، آج بھی تو ویسے ہی مالدار نظر آئے گا۔ اے میرے پیارے، آیا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے قدم کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ سرکار مفتی اعظم نے فوراً معاف کر دیا۔ سرکار مفتی اعظم کی عادت یہ تھی، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا تو اسے سختی کے ساتھ ڈانٹتے تھے، منع کرتے تھے، اور جب وہ مان جاتا تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کے سر پر اپنے دست شفقت کو پھیرتے تھے، سبحان اللہ، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ویسے اس مسلمان کو سرکار مفتی اعظم نے معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور اب مجھے بیعت بھی فرما لیجئے۔ سرکار مفتی اعظم نے بیعت فرمایا، اور بیعت فرمانے کے بعد جب کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، وہ گیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے، مفتی شریف الحق صاحب خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی اس دعا کو مستجاب فرمایا، اور فرمانے کے بعد پھر وہ شخص جس کا گھر جل گیا تھا آج وہ اسی طرح سے مال سے کھیل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گلشن کو ویسے ہی آباد کر دیا۔ اے میرے پیارو، سرکار مفتی اعظم کی ذات وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں اجنڈا آتے ہیں، رجال الغیب حاضری دیتے ہیں۔ انسان کی کیا بات ہے، رجال الغیب سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوتے، اجنہ حاضر ہوتے اور اکتساب فیض کرتے۔
فیض و برکت حاصل کرتے، علم حاصل کرتے۔ سرکار مفتی اعظم کا عالم یہ ہے کہ اگرچہ وہ سادات کرام کا بہت بے پناہ احترام کرتے، ایک مرتبہ سرکار محدث اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور ایسے شاگرد کہ جنہیں اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہونے پر انہیں خود فخر ہے کہ میں کسی ایسے ویسے کا شاگرد نہیں بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم عاشق رسول کائنات امام احمد رضا کا شاگرد۔ میرے پیارے، سرکار مفتی اعظم ہند اور غالباً سرکار محدث اعظم ہند ایک مسجد میں جلوہ بار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند پیالی میں چائے لے کر آیا۔ سرکار محدث اعظم ہند اسی جگہ مسجد میں بیٹھ کر چائے پینے لگے، اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنی چائے کی پیالی لے کر خارج مسجد چلے گئے۔ سن لینا، ایک آل رسول اور ایک عاشق رسول کی ادا کو دیکھو۔ اگرچہ مسجد میں بیٹھ کر کھانا اور پینا اعتکاف کی نیت سے جائز ہے، درست ہے، سرکار مفتی اعظم ہند اس چائے کی پیالی کو لیتے ہیں اور لے کر خارج مسجد چبوترے پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھنے والے دونوں کو دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم پہ بھی نظر جا رہی ہے، ان کی ادا کو بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار محدث اعظم کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی ادا کو بھی پرکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے، سرکار محدث اعظم ہند نے اس سوالیہ نظر کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ لوگوں سنو، میں جو کر رہا ہوں یہ حکم شریعت ہے، یہ فتویٰ ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند جب مسجد سے نکل کر خارج مسجد جو چائے پی رہے ہیں یہ ان کا تقویٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو مسجد میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہوں تو میں نے تو اعتکاف کی نیت کر لی، اور اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھانا اور پینا جائز ہے، یہ تو فتویٰ ہے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا یہ جو عمل ہے یہ فتویٰ نہیں بلکہ یہ تو ان کا تقویٰ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار مفتی اعظم ہند جیسا پیر کہاں تمہیں ملے گا؟ آج ان کے تلوے کے برابر بھی کوئی پیر تمہیں نظر نہیں آتا۔ سرکار مفتی اعظم کا عالم یہ تھا کہ ان کا چہرہ تو چہرہ، لوگ ان کے تلوے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج پیروں کا ہیضہ پھیلا، پوری فیکٹری تیار ہو رہی ہے، لوگوں نے پیری مریدی کی فیکٹری لگا رکھی ہے، سمجھے؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مرید پیر کو تلاشتا تھا، اب عالم یہ ہے کہ پیر مرید کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی تعویذ کے بہانے، کبھی سر پہ ہاتھ رکھنے کے بہانے، کبھی کھانے کے بہانے تو کبھی نذرانے کے بہانے۔ سمجھ گئے؟ یہ عالم ہے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا عالم یہ تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، جدھر جاتے تھے، جس رخ کو بھی نکل جاتے تھے، مخلوق خدا خود ان کے پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے استاد شمس العلماء
مفتی غلام مجتبی اشرفی علیہ الرحمہ جو شیخ الحدیث رہ چکے منظر اسلام میں، وہ فرماتے کہ دیکھو دوران درس کہ دیکھو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہارے پیچھے بھاگیں، اپنے آپ کو ایسا نہ کرو کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگو، اپنی عادت اپنی خصلت کو ایسا بناؤ کہ تم آگے آگے چلو اور یہ دنیا والے تمہارے پیچھے پیچھے چلیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مفتی اعظم کو وہ کمال دیا کہ زبان تو زبان، ان کی تعویذ میں اتنا اثر تھا کہ موت بھی اگر لکھ دیں کہ اسے موت نہیں آنی ہے تو موت بھی اس کے قریب نہیں جاتی۔ غالباً احمد آباد گجرات کا یہ واقعہ ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر ناگہاں گرفتار کر لیا گیا، اس لیے کہ آج عالم یہ ہے کہ مسلمان گرفتار ہو رہا ہے تو جرم کسی کا، مقدمہ کسی پر ہے نہیں، بم کوئی پھوڑے پکڑا مسلمان جائے، ہے نا۔ یہ تو ہندوستان کا نظام بنتا جا رہا ہے، قانون بنتا جا رہا ہے، سمجھ گئے۔ بہرحال وہ بیچارہ غریب مسلمان گرفتار کر لیا گیا، اسے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا۔ اب وہ بیوی پھڑپتی ہوئی بے چین پریشان، اسے معلوم ہوا کہ بریلی شریف سے بزرگ تشریف لائے ہیں جن کا نام سرکار مفتی ہے، جنہیں لوگ سرکار مفتی اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ روتی پلکتی ہوئی آئی بارگاہ مفتی اعظم نے، آنسوؤں کے قطرے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا کہ آنسوؤں کے دھارے چل رہے ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند بڑی پیار و محبت سے اس کی صدا کو سن رہے ہیں، اس کی بے چینیوں کو سن رہے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اے میرے پیارے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کاغذ نکالتے ہیں اور کاغذ نکال کر ایک تعویذ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ لو یہ لے جا کر کے اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دینا، اسے پھانسی نہیں ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عقیدہ تو دیکھو، محبت تو دیکھو۔ کیوں یار فوٹو لے رہے ہو؟ اس فوٹو لینے سے کیا ہو جائے گا تمہیں؟ اپنے جگہ کیا غلط طریقہ ہے یہ، جب جس چیز کو منع کر دیا جائے تو مان جانا چاہیے۔ بہرحال تعویذ لے کر جیل خانے گئی اور جانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو دے دیا کہ یہ تعویذ لو اور اسے گلے میں ڈال لو۔ ایک بزرگ نے یہ تعویذ دیا ہے اور دینے کے بعد کہا ہے کہ جاؤ تمہارے اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دینا، اسے پھانسی نہیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ انسان بھی اس تعویذ کو پہن لیتا ہے اور پہننے کے بعد اب وقت پھانسی قریب ہے، جلاد بلا دیا گیا ہے، اس کے چہرے پر کالا پردہ ڈال دیا گیا، گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے، پھانسی ہونے والی ہے۔ ابھی جلاد اپنے ہاتھ کو ہلانے ہی والا ہے کہ لائٹ چلی گئی، روشنی چلی گئی، بجلی چلی گئی۔ جب بجلی گئی، روشنی گئی، لائٹ گئی تو کہا کہ وقت پھانسی تو ختم ہو گیا۔ پھانسی کا جو وقت مقرر تھا وہ پھانسی کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر جج نے کہا کہ ان کا مقدمہ دوبارہ چلایا جائے گا اور ان کے اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میاں مجھے یقین تھا مجھے پھانسی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بریلی کے ایک بزرگ نے
جب مجھے تعویذ میری بیوی کو دیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دینا، تمہارے شوہر کو پھانسی نہیں ہوگی۔ تو مجھے یقین تھا کہ کسی کہنے والا، کوئی کہنے والا عام نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ کا نیک اور سچا بندہ تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے ان کی دعا پہ یقین تھا کہ یقیناً مجھے پھانسی نہیں ہوگی۔ اے میرے پیارو، پھر مقدمہ چلا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سب لوگوں نے، یہ سارے ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، ناگہاں اس کے اوپر مقدمات چلائے گئے ہیں۔ بہرحال سب نے مل کر اسے بری کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسی بہت سی کرامتیں ہیں سرکار مفتی اعظم کی، مگر میرے پیارو، بریلی شریف کو اور بریلی شریف کے بزرگوں کو، اس خاندان کے شہزادوں کو اپنے آپ سے زیادہ پیار کرو، اپنے آپ سے زیادہ چاہو، اپنے آپ سے زیادہ مانو۔ اسی کا نام وفاداری ہے، اسی کا نام عقیدت ہے۔ اگر تم سچی عقیدت رکھو گے، سچی وفاداری کا اظہار کرو گے، تو قسم اس رب ذوالجلال کی، یہی عقیدت و محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے اور انہی کی محبت میں اٹھائے۔ دیکھیں، پیر کے اندر 4 باتیں ہونی چاہیے۔ کتنی باتیں؟ اب کچھ ہم بولیں، کچھ آپ بولیے۔ پیر کے اندر کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ 4۔ انگلی سے اشارہ کر کے بولو، کتنی؟ 4۔ اسے یاد رکھنا، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کالے پیلے نیلے ہرے کے چکر میں مت پڑ جاؤ۔ سمجھ گئے؟ آپ بریلی شریف میں رہتے ہیں، یہ علم کا مرکز ہے، یہ عقیدت کا مرکز ہے، سمجھ گئے؟ تو پیر کے اندر کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ زور سے بولو، ایسی آواز نکالو کہ پورا فریدہ پور تمہارے پاس آ جائے۔ کتنی؟ 4۔ اب ایسے 4 انگلیاں ایسے نکال کے رکھو، میں گنواتا جاؤں، انگلیوں کو موڑتے جانا۔ پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، کیا ہو؟ سنی، زور سے بولو، ارے یاد کروا رہا ہوں۔ پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، پیر متصل السلسلہ ہو، یعنی اس کا سلسلہ اس سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، ملا ہوا ہو، کہیں سے وہ چین کٹی نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اور تیسرا، فاسق مولن نہ ہو۔ تیسرا، زور سے بولو، تھک گئے کیا؟ میں 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں، نہیں تھکے۔ تیسرا، فاسق مولن نہ ہو، یعنی پیر بے نمازی نہ ہو۔ سنتے جانا، پیر بے نمازی نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، مکار نہ ہو، سمجھ گئے؟ داڑھی منڈا نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے والا نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نہیں؟ یہ تیسری شرط تھی۔ کون سی شرط تھی؟ تیسری۔ اب آؤ چوتھی شرط پر۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پیر کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو بغیر کسی سے مدد لیے ہوئے کتابوں سے حل کر لے۔ بے شک۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کل ملا کے یہ ہے کہ پیر پڑھا لکھا ہو، پیر پڑھا لکھا ہو
اور بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ پیر عالم ہو جاہل نہ ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میاں سینے سے سینہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا۔ یا اللہ، اگر تیرے سینے میں اون ڈیلا گیا تو کچھ تو نکال کے دکھا، کچھ تو نکال کے دکھاؤ۔ یہ صرف اپنے سینے میں لیے ہوئے قبرستان چلے جاؤ گے؟ تمہیں رکھنے کے لیے دیا گیا ہے یا بانٹنے کے لیے دیا گیا ہے؟ بعض لوگ تو پیر میاں خالی نذرانے کے لیے بنتے، سمجھ گئے؟ نذرانے کے لیے کہ سستا سودا ہے، بہت اچھا کاروبار ہے، پیری مریدی کر لو، بڑا جٹا رکھ لو، لمبے بال رکھ لو۔ اور میں نے تو میاں یہاں تک دیکھا ہے کہ اس کا قد چھوٹا پڑ جاتا اس کے بال کے سامنے، سمجھ گئے؟ اس کا قد، اس کی ہائٹ، اس کا سائز چھوٹا پڑ جاتا ہے اس کے بال کے سامنے۔ میں نے ایک آدمی کو جب بڑا پکڑ دیکھا، میں نے کہا یا اللہ، کیا کپڑے کی پوری فیکٹری یہیں لے کے آ گیا؟ اور سارا تھان اس نے اپنے سر پہ لپیٹ لیا۔ میں نے پوچھا میاں یہ اتنا بڑا پگڑ؟ بولے یہ پگڑ نہیں، اس کے اندر کچھ اور ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کپڑا اتارا، پگڑ اتارا، دیکھا کہ یہ بڑا بال کا جٹا رکھا پڑا ہے۔ میں نے کہا یہ ہانڈی کیسی؟ میں نے یہ ہانڈی کیسی؟ بولے بھائی یہ منت کے بال ہے نا۔ یا اللہ، تمہارے ماں باپ کی بھی کیسے منت مانا تو جنت میں جانے کے لیے مانگ لیے ہوتے ہے نا، یہ بال رکھنے کا۔ بہرحال میرے پیارو، ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت کو، طبیعت کو شریعت میں دخیل نہ کرو، بلکہ شریعت کو اپنی طبیعت میں داخل کرو، تب تم کامیاب ہوگے۔ اگر تم نے شریعت میں طبیعت ملا دی تو نقصان میں رہو گے، اور طبیعت میں شریعت پیدا کر لی تو فائدہ ہی فائدہ۔ سرکار مفتی اعظم کے نام کا جلسہ کر رہے، ان کے نام کے ذکر کی آپ نے محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھنا، جلسہ کرنا کمال نہیں ہے، جن کے نام کا ہم جلسہ کر رہے ہیں ان کی اداؤں کو اپنانا سب سے بڑا کمال۔ اب یہ بتاؤ میاں کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو زندہ ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کر لو۔ اور جن کو مرنا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب وقت موت کا آئے گا تو مرنا ہی مرنا ہے نا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جن کے ذکر کی محفل سجی ہے، جن کے نام سے یہ محفل سجی ہے، انہیں زندہ مانتے ہو؟ بے شک۔ زور سے بولو نا، یہ عورتوں والی آواز کیوں نکال رہے؟ اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، تاکہ فریدہ پور کے ہر ایک فرد کو معلوم ہو جائے کہ جلسہ ابھی بھی زوروں کا چل رہا ہے۔ بے شک، ہے نا؟ زندہ مانتے ہو نا؟ زندہ مانتے ہو؟ اب یہ بتاؤ کہ سرکار مفتی اعظم ہند سے سچا پیار ہے تمہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھو، سیدھا ہاتھ بائیں طرف، جس کا دائیں طرف ہو وہ دائیں طرف رکھ لے، جس کا دل دائیں طرف ہو وہ دائیں طرف رکھے، اور جس کا بائیں طرف ہے دھڑک رہا ہے، اور اس دل کے دھڑکن سے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے عشق کی بو آ رہی ہو، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ کہ سرکار مفتی اعظم سے سچا پیار کون کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سچا پیار کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے رکھنا، یہ ہاتھ تمہارا یہی چھوڑ کے جاؤں گا، سوداگران بریلی شریف لے کے نہیں جاؤں گا، تمہارا ہاتھ تمہارے گھر پہ تمہیں صبح کو ملے گا، سمجھ گئے؟ ہاں، تو بتاؤ سچا پیار کرتے ہو؟ اور زور سے بولو،
ارے دعا ہونے والی حضرت تشریف فرمائیں. سچا پیار کرتے ہو؟ اب یہ بتاؤ سرکار مفتی اعظم ہند نماز پڑھتے تھے؟ زور سے بولنا اور زور سے بولو. تم پڑھتے ہو؟ یہ پول کھول لی اپنی خود. ارے جن سے محبت کرتے ہو ان کی ادا کو اپناؤ، ہے نا، ان کی عادتوں کو اپناؤ، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا سونا جاگنا دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو. اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تک تم نے نمازیں نہیں پڑھی مگر آج کے بعد تو پڑھو گے انشاءاللہ. زور سے بولو، پڑھو گے نا؟ 11 وقت کی پڑھو گے؟ اللہ اکبر. یا اللہ، یہ 11ویں کی نیاز کھا کھا کے 11 نمبر یاد ہو گئے، ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کئے وقت کی فرض ہے 24 گھنٹے میں؟ کئے وقت کی؟ 5 وقت کی. آپ کئے وقت کی پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، پڑھیں گے نا؟ اچھا چلو ایک وعدہ تو یہ ہو گیا. اب دوسرا وعدہ یہ کرو کہ سرکار مفتی اعظم ہند کبھی جھوٹ بولتے تھے؟ تم جھوٹ بولو گے؟ کبھی کسی مسلمان کو ستاتے تھے؟ تم ستاؤ گے؟ نہیں ستاؤ گے نا؟ کبھی کسی پڑوسی کا حق مارو گے؟ نہیں. کبھی کسی وہابی کو سلام کرو گے؟ یہ معاملے میں کبھی لوگ جو ہے دوسرے کی طرف دیکھ کے بتاتے ہیں، ہے نا؟ بہت سخت گھڑی ہوتی ہے نا؟ کونی سے کونی مارتے ہیں، دائیں بائیں، کہ یہ بول رہا نہیں بول رہا. اچھا وہابی کو کیا سمجھتے ہو؟ زور سے بولو. یہ عورتوں والی آواز مت نکالو. دیکھو مرد اگر ہو تو مردوں والی آواز بھی نکالنا. کیا سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ، کافر سمجھتے ہیں. ارے کافر نہیں، بلکہ جو انہیں کافر نہیں کہے ہم انہیں بھی کافر سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تب بتاؤ کبھی کبھی چھپ چھپ کے سلام کر لیتے ہو گے؟ کر لیتے ہو نا؟ یہ دیکھو دل سے بولنا، سمجھ لو کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، تھوڑے سے تو لوگ ہیں. کر لیتے ہو؟ آئندہ کبھی کرو گے؟ کبھی ان کو اپنے یہاں بلاؤ گے، ان کے یہاں جاؤ گے، انہیں بیٹیاں دو گے، ان کی بیٹیاں لاؤ گے؟ واہ کتنے اچھے فریدہ پور کے لوگ ہیں. ارے پورے مسلمان، پورے مسلمان ہیں. اچھا یہ بتاؤ وہابی پہچانا کیسے جاتا؟ ہاں یا اللہ، دیکھ رہے ہو کیسی، ارے ایسی عادت تم نے بتا دی کہ طبیعت خوش ہو، سر گھٹا ہوگا. کیسا ہوگا؟ بالکل میدان کی طرح. یا تو گھاس بھی ہوں گے نا، یا مئی جون کے مہینے میں بالکل صاف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مگر ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ مئی جون کے مہینے بھی ہمارے یہاں کھیتوں میں گھاس ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ مگر اس کا میدان تو قطعی جڑ سے صاف ہوتا ہے، بالکل چکنا کھڑا، گھٹا ہوا، مونچھیں مونڈی غائب. اب یہ دیکھو مونچھیں رکھنا مرد کی شان ہے نا؟ داڑھی رکھنا بھی مرد کی شان ہے. زور سے بولنا. مونچھیں رکھنا کس کی شان ہے؟ کون رکھتا ہے؟ کسی عورت کے منہ دیکھی تم نے؟ زور سے بولو. دیکھی تم نے کبھی؟ نہیں دیکھی نا؟ تو جو مونچھ نہ رکھے جڑ سے گھٹا دے، چھلا دے، وہ کون ہوگی؟ کس کی طرح دکھے گی؟ وہ دکھے گا کس کی طرح؟ ارے زور سے بولو نا بھائی، کس کی طرح دکھے گا؟ اور اگر مونچھیں ہوں، اگر ہلکی ہلکی ہوں، تب بھی اس کو کیا کہو گے؟ زور سے بولو. اسے مرد کہتے ہیں، ہے نا؟ اور جس کی مونچھ نہ ہو تو آدمی عورت سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ عورتوں کی طرح دیکھ کے سمجھتا ہے نا؟ اس کی مردانگی پہ شک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے
ان کی مونچھیں بھی منڈی ہوتی ہیں، سمجھ لینا۔ اور تسبیح لوگ آگے رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ پیچھے رکھ کے پڑھتے ہیں۔ کہاں رکھ کے پڑھتے ہیں؟ پیچھے۔ یہ ادائیں بتا رہا ہوں ان کی، ہے نا۔ تسبیح بھی چلی، بول بھی، باتیں بھی کر رہے، اللہ اللہ، ارے بیوی کھانا بن گیا، تسبیح بھی چل رہی ہے۔ کھانا بن گیا، اچھا اچھا قورمہ بنایا، بریانی بنائی، کیا بنایا؟ ارے نیاز مت دلا دینا، شریک ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا، تسبیح چل رہی۔ سمجھ رہے ہو؟ سب کام بھی ہو رہے، ساری باتیں بھی ہو رہی، کھٹا کھٹ بھی چل رہی۔ تو یہ ان کی پہچان ہے۔ کرتا لمبا ہوتا ہے، پاجامہ چھوٹا ہوتا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہوں گے، مولانا رضوان صاحب ہمیشہ کہ میاں کیا کہتے ہو کہ آپ بچے پوتے کا پاجامہ اور پردادا کا کرتا، ہے نا، پوتے کا پاجامہ اور پردادا کا کرتا، سمجھ گئے؟ ان کی پہچان اگر دیکھنی ہو تو دیکھو، ہمارے یہاں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت پڑھے لکھے اور ایک انگوٹھا ٹیک بالکل جاہل، اور ایک وہ ہوتا ہے بیچارہ جو درمیانی ہوتا ہے، تھوڑا بہت اردو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد کتابیں بغل میں دباتا ہے، گلی گلی ڈگر ڈگر نگر نگر گھومتا پھرتا ہے، کہتا میاں دن سیکھو، حدیث سنو، اتنا حدیث کرتا ہے کہ اسے خود حدث ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اردو کی کتابیں بغل میں دبائے گھوم رہا، سمجھ رہے ہو؟ ایسے لوگوں سے خطرہ۔ اور جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بالکل انگیٹا ٹیک ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے علم و فضل سے ان کی تردید کر دیتے ہیں، اور جو بیچارہ انگوٹھا ٹیک ہے، بالکل بے پڑھا ہے، وہ کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیتا ہے، کہ کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھتا ہے، فقہا کے اقوال کو نقل نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو اپنے باپ کی روایت کو نقل کرتا ہے، دادا کی عادت کو نقل کرتا ہے، اماں کی ادا کو دکھاتا ہے کہ میری ماں تھی، وہ نیاز غوثیہ کیا کرتی تھی، خواجہ کی چھٹی میں ڈالیاں بنایا کرتی تھی، جب غوث اعظم کے نیاز کی باری آتی تھی، بہترین قسم کے مرغے کی بریانی بنایا کرتی۔ وہ اپنے باپ دادا کی روایت کو ثبوت بناتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ایسے ہی ایک بیچارہ غریب مسلمان تھا، غریب مسلمان، کھیت میں جتائی کرنے والا۔ صبح کو فجر کی اذان ہوئی، سر پہ اس نے کاندھے پہ ہل رکھا، بیل کو لیا گیا جتائی کرنے کے لیے۔ جب جتائی کر کے شام کو واپس آیا، ہوم منسٹری گرم ہو گئی۔ اللہ اللہ، دنیا سے انسان ڈر جاتا ہے، دنیا سے انسان نہیں ڈرتا، لیکن ہوم منسٹر سے کانپتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہوم منسٹری مضبوط ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا۔ ہاں، اکبر نے بہت اچھا شعر کہا کہ اکبر دبے نہیں کبھی جرمن کی فوج سے، اکبر دبے نہیں کبھی جرمن کی فوج سے، لیکن نثار ہو گئے بیوی کی نوچ سے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ غریب مسلمان جب شام کو آیا، بہت اختصار سے بتا رہا ہوں، وقت کم ہے، گھر میں آیا، بیوی نے کہا کہ میاں تم نے حد کر دی۔ بولے کیا ہو گیا زوجہ میری، میری شریک حیات؟ بولے تمہیں نہیں معلوم؟ ارے کل نیاز ہونا ہے، سامان کچھ ہے نہیں، جلدی جاؤ نہاؤ دھو سامان لاؤ۔ بیچارہ گیا، نہایا دھویا، سامان لایا، لا کر کے بیوی نے کہا کہ جلدی سے نیاز کی تیاری کرو۔ نیاز کی تیاری رات بھر دو میاں بیوی بیچارے لگے رہے، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی روٹی بنا رہا ہے، کوئی مسالہ پیس رہا ہے، کوئی مسالہ چلا رہا ہے، کمبائنڈ معاملہ، مل جل کے تیار کر رہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، بیوی نے کہا جلدی وضو بناؤ، مسجد کو جاؤ۔ مولوی صاحب نے اذان دے دی، اذان ہو گئی، گیا مسجد میں، بیچارہ نماز پڑھ گئے۔ نماز پڑھنے کا بڑا سیرت توڑا کر کے بولا امام صاحب، بولے کیا ہے؟ ارے بولے حضرت میرے یہاں نیاز کو چلو، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ امام نیاز کا ٹھیکیدار امام، 40ویں کا ٹھیکیدار امام،
تیجے کا 40 ٹھیکیدار امام، اور اگر اس نے دھوکے سے بھی نیاز فاتحہ میں نہیں گیا، تیجے 40 میں فاتحہ نہیں پڑھی، بولے مولانا تو نے ہمارے باپ کی فاتحہ نہیں پڑھی، کھانا بند، روٹی بند، تنخواہ بھی بند، سب بند۔ بہرحال وہ گیا، بولے مولانا صاحب چلو چلو افادہ دے دو، بولے میاں تم سے پہلے اتنے لوگ آئے جن کو ان کی لمبی لسٹ ہے، جب تک یہ سارے لوگ پورے نہیں ہو جائیں گے تمہارے یہاں نہیں جاؤں گا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے میں انتظار کروں بیٹھ کے، بولے ہاں انتظار کر، کہاں بیٹھوں؟ بولے مسجد کے سیڑھی پہ بیٹھے، مجھے دیکھتا آتا وہ دیکھ لیے، پکڑ کے لے چل گھر پہ۔ بولے ٹھیک ہے، آیا میں امام صاحب کے آنے کا بیچارہ انتظار کر رہا تھا، بغل سے کیا دیکھا کہ ایک بہت موٹا سا آدمی، سر گھٹا، مونچھ منڈا، پجامہ نہایت چھوٹا، کرتا بہت بڑا، چلا آ رہا ہے، پیچھے تسبیح ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے پیچھے کوئی کھوٹی لگی، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹ تسبیح پڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا، بولے اللہ اکبر، یہ تو ہمارے امام سے بھی بڑا پڑھا لکھا لگ رہا ہے، اتنی لمبی داڑھی ہے، سر پہ بال ہے نہیں، مونچھیں غائب ہے، پجامہ چھوٹا، کرتا تو اتنا بڑا ہے کہ پورا خاندان اسی میں جمع ہوتا ہے۔ بولے بہت پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، بہت علم والا لگتا ہے۔ گیا اور جانے کے بعد کہا، بولے حضرت چلیے، بولے کہاں چلوں؟ بولے ہمارے گھر چلیے، بولے کیوں چلوں؟ ارے بولے چلیے تو صحیح، ارے بولے بتا تو صحیح لے جا کیوں رہا ہے؟ بولے آپ کو نہیں معلوم ہے میرے گھر میں نیاز ہونے والی ہے، فاتحہ ہونے والی ہے۔ اس نے کہا کیا بولا؟ بولے فاتحہ دینے کے لیے چلیے۔ اس نے کہا کہ سن یہ شرک ہے۔ بولے کیا بولا؟ بولا یہ شرک ہے۔ بولا دیکھو میاں ہمیں تو تمہاری انگریزی آتی نہیں، جو سمجھانا ہو اردو میں سمجھاؤ۔ بولے نہیں سمجھے؟ بولے شرک کیا ہوتا نہیں سمجھے؟ بولے نہیں صاحب ہم انگریزی پڑھے لکھے ہیں نہیں، جو سمجھانا ہو ہندی اردو میں سمجھاؤ۔ بولے اچھا میں دیوبندی ہوں، اتنا کا سننا تھا کہ وہ غریب مسلمان سڑک پہ بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے سر پکڑ لیا اور سوچنے لگا، اور سوچنے سے سوچتے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایسا کر لیا کہ معلوم ہو اسے کچھ پتا نہیں، کہیں وہ گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا موٹے والے نے، بولے کھڑا ہو۔ بولے کیوں؟ بولے کھڑا تو ہو۔ بولے میں سوچ رہا ہوں۔ بولے کیا سوچ رہا ہے؟ ارے بولے ٹھہر تو جا، میں سوچ رہا ہوں۔ بولے کیا سوچ رہا ہے؟ بولے ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ بولے میں نے تو یہ کہا تھا میں دیوبندی ہوں۔ بولے ارے بھائی یہی تو سوچ رہا ہوں جو تم نے کہا۔ بولے کیا کہا؟ ارے بولے اللہ اکبر، ایسی بھی عورتیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی۔ بولے کیسی عورتیں؟ ارے بولے تمہیں نہیں معلوم؟ بولے کیا کر رہے ہو؟ سوچ کے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے خالہ کو دیکھا، مامی کو دیکھا، پھوپھی کو دیکھا، بہن کو دیکھا، ماں کو دیکھا، نانی دادی کو دیکھا، ساری محلے کی عورتوں کو دیکھا، گھر کی عورتوں کو دیکھا، بستی کی عورتوں کو دیکھا، مگر یا اللہ ہمیں تو کسی عورت کے داڑھی دکھائی نہیں دی، کسی عورت کے داڑھی نظر نہیں آئی۔ تو کیسی عورت ہے کہ تجھے داڑھی کی جگہ یہ لمبا داڑھا لٹک رہا ہے؟ بولے کیا مطلب؟ ارے بولے تم نے ہی تو کہا میں دیوبندی ہوں، اور مولوی صاحب روز نہیں بلکہ جمعے میں تو بتاتا ہی ہے کہ عائشہ اللہ کی بندی ہے، خدیجہ اللہ کی بندی ہے، میمونہ اللہ کی بندی ہے، رفیہ اللہ کی بندی ہے۔ تم نہیں تو کہا، میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تم نہیں تو کہا کہ میں دیوبندی ہوں۔ تو بندی تو اللہ کی وہی ہوتی ہے جسے عورت کہتے ہیں، عورتیں تو بندی ہوتی ہیں۔ تو وہی تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے گھر کی عورتوں میں کسی کے داڑھی نہیں، مگر تو کیسی عورت ہے کہ تیری داڑھی کی جگہ یہ لمبا داڑھا لٹک رہا ہے؟ بولے اچھا سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا۔ بولے اب کیا سمجھ میں آ گیا تیرے؟ بولے اب سمجھ میں یہ آیا کہ سب اللہ کے بندے، سب اللہ کی بندی، مگر تو شیطان کی بندی۔ سمجھ گئے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو ایسے غداروں سے ہوشیار رہو گے، زور سے بولو، ہوشیار رہو گے
کبھی انہیں سلام کرو گے، کبھی ان کو اپنے یہاں بلاؤ گے؟ نہیں۔ ان کے کہا تم پیر پھیلا رکھے ہیں بھائی، کیا درد ہے پیر میں یا زیادہ ہو گیا؟ سب پیر سمیٹ کے بیٹھے، تم پیر پھیلا کے بیٹھے۔ یا اللہ، حضرت کیوں دیکھا؟ کم سے کم اتنی تو دیکھ لو کہ حضرت پیر سمیٹے بیٹھے۔ ایسے پیر مت لے جائے گا جو بدتمیزی پیدا کرے۔ نماز پڑھنا یہی سرکار مفتی اعظم کا فرمان ہے، سمجھ گئے؟ جھوٹ مت بولنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور زیادہ کوئی ظالم پیدا ہو گئے تو برداشت بھی مت کرنا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں خون کو قطعی برف کی طرح ٹھنڈا کر لو، کچھ گرماہٹ رکھنا باقی اس میں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اپنوں کے لیے نرم اور دوسروں کے لیے آگ سے بھی زیادہ گرم، سمجھ گئے؟ ہاں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا سب رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہمیشہ حق بولنے، حق سننے اور حق پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق دے، اور ہماری جان سنیت، آنے سنیت، بانے سنیت، شان سنیت سرکار تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز سے دراز تر فرمائے، اللہ رب العزت انہیں عمر خضر عطا فرمائے، ہماری عمروں کا حصہ بالخصوص ہماری عمر کا حصہ اللہ تعالیٰ ہمارے تاج الشریعہ کو عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیفہ بینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے بندے، ابھی جلسہ